السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی جمیع من تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال تعالی فی موضع آخر، وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ اللهم آت نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها۔ معزز و محترم سامعین و سامعات، دینی اور اسلامی بھائیوں، ایک سلسلے وار پروگرام چل رہا ہے، الحمدللہ کافی لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ موضوع بھی بہت اہم ہے۔ اس لیے گزشتہ پروگرام ہی کی نئی کڑی لے کر میں حاضر ہوا ہوں، جس کا موضوع تھا مسلمانوں میں پائے جانے والے شرکیہ اعمال، ایسے شرکیہ اعمال اور اقوال جن کو لوگ محسوس نہیں کرتے اور اپنی زبانوں سے ادا کرتے رہتے ہیں، اور ان کا رد۔ آج کا جو پہلا جملہ ہے جس کا ہمیں رد کرنا ہے وہ ہے سلام نیاز۔ آپ کی خدمت میں سلام نیاز عرض ہے۔ یہ جملہ کہنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ نیاز کا مطلب عاجزی اور انکساری کے ہوتے ہیں، اور اس سے مراد عاجزانہ سلام ہے، جبکہ عاجزی اور انکساری جس ہستی کے سامنے زیبا ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات اور اللہ رب العالمین کی ہستی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو الفاظ بھی، جملے بھی آپ لکھ سکتے ہیں جو میں ہیڈنگ بولتا ہوں۔ دوسرا جملہ ہے، میں آپ کا نیاز مند ہوں۔ میں آپ کا نیاز مند ہوں، جیسے نظر و نیاز وغیرہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے، تو یہاں پہ جو جملہ ہے نیاز مندی کا، یعنی عاجزانہ نسبت رکھنے والا ہوں، یعنی آپ برتر ہیں اور میں آپ کے سامنے عاجز و درد ماندہ ہوں۔ میں آپ برتر ہیں اور آپ کے سامنے میں عاجز و درماندہ ہوں۔ یہ لفظ بھی غیر محسوس شرک کی نشاندہی کرتا ہے۔ تیسرا جملہ ہے، اگر میں یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا۔ اگر میں یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احرص علی ما ينفعك واستعن باللہ ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشیطان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نفع بخش چیز کی حرص کرو، یعنی ان چیزوں کی حرص کرو جس میں تم کو فائدہ مل رہا ہے، نفع مل رہا ہے۔ اپنی اوقات کو ضائع نہ کرو، برباد نہ کرو۔ یہ دنیا کی زندگی ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے، آخرت کی تیاری کے لیے پیدا کی گئی ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے یہ زندگی عطا کی گئی ہے، بندوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے زندگی عطا کی گئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرص اس چیز کی کرو جس میں تمہیں فائدہ ہو، ایسا فائدہ جو دنیا اور آخرت سے تعلق رکھتا ہو۔ احرص علی ما ينفعک، اس چیز کی حرص کرو جو تمہیں نفع دینے والی چیز ہو۔ واستعن باللہ، اور نفع بخش چیزوں کی حرص کرتے ہوئے اللہ کی مدد بھی طلب کرو، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر تم ذرہ برابر بھی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ، اس چیز کی حرص کرو جو تم کو فائدہ پہنچانے والی چیز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی مدد
حاصل کرو، اللہ کی مدد طلب کرو۔ ولا تعجز، اس کے بعد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا تعجز، اور عاجز ہو کر کے مت بیٹھو۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل عاجز ہو کر کے بیٹھ جاتے، کہتے ہیں میں کیا کروں گا، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، میرے اندر تو کوئی ہمت نہیں، میرے اندر تو کوئی طاقت نہیں۔ تو ایسے لوگ نکمے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کرتے ہیں اور اپنی زندگی کے لمحات سے کھیلتے ہیں، ان لمحات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تعجز، عاجز ہو کر کے مت بیٹھو، ہمت کے ساتھ کام کرو، ہمت کے ساتھ۔ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، اور اگر تمہیں کوئی برائی لاحق ہو جائے، کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی مصیبت لاحق ہو جائے تو ایسا نہ کہنا لو انی فعلت کان کذا و کذا، کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ایسا ہو جاتا، میں اگر ایسا کرتا تو ایسا ویسا ہو جاتا۔ ولیکن قل قدر اللہ وما شاء فعل، لیکن یہ کہو کہ اللہ تعالی نے مقدر کیا تھا، جو اللہ نے تقدیر میں لکھا اور جو اللہ نے چاہا وہی بات ہوئی۔ اس کے بعد فرمایا فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، لو یعنی اگر مگر کہنا یہ شیطان کے عمل کو اور شیطان کے راستے کو کھول دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ صحیح مسلم کی 6774 نمبر کی روایت ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ اگر کہنے سے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے دنیا کے کام انسانی تدابیر اور عقل ہی سے انجام پا رہے ہیں، یعنی اگر ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، اگر ایسا کرتا تو کنفرم ایسا ہو جاتا، تو وہی امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہ اگر کہنے سے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے دنیا کے کام انسانی تدابیر اور عقل ہی سے انجام پا رہے ہیں، یہی سوچ بالآخر شرک تک لے جاتی ہے۔ اگر میں ایسا کر لیتا تو یوں ہوتا، اگر میں ایسا کر لیتا تو یوں ہوتا۔ تقدیر پر ایمان کو مشکوک بنا دیتا ہے ایسا ویسا بولنا، جبکہ تقدیر پر ایمان لانا یہ واجب ہے اور ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ اب آئیے ہم کچھ مثالیں اپنے موجودہ ماحول کی پیش کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے گھر بار کی حفاظت کے لیے کتیا یا کتے رکھتے ہیں، تو اگر کبھی چور آئے اور کتیا کے چلانے سے چور گھر میں نہ گھس سکے تو کیا بولتے ہیں؟ اگر کتیا نہ ہوتی تو چور آ جاتے، اگر کتیا نہ ہوتی تو گھر میں چور داخل ہو جاتے۔ اگر کا ایک استعمال یہ بھی ہے کہ کسی انسان کسی تکلیف یا مصیبت میں مبتلا ہوتے بچ جائے اور جس کی سبب سے بچا ہے اسی ہی سبب کو حقیقی سبب مانے اور حقیقی بچانے والا سمجھ بیٹھے، اور حقیقت میں بچانے والے مسبب الاسباب اللہ رب العالمین کا ذکر نہ کرے۔ اب اس جملے پر غور کیجئے، اگر کتیا نہ ہوتی، اگر کتیا نہ چلاتی تو چور گھر میں گھس جاتے، گویا کہ اس میں اللہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، صرف کتیا کے چلانے سے چور گھر میں گھس گیا۔ جبکہ بہت بسا اوقات کو اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کتیا چلاتی رہتی ہے اور چور گھر میں گھس جاتا ہے، تو یہاں پہ اللہ کا ذکر نہیں کیا گیا کہ اللہ رب العالمین نے نہیں چاہا یا اللہ نے حفاظت فرمائی تو چور گھر میں گھس نہیں سکا، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کتیا نہ چلاتی تو چور گھر میں گھس جاتا، تو یہاں اللہ رب العالمین کا ذکر بالکل چھوڑ دیا گیا۔ اسی طرح سے اگر کتیا نہ بولتی تو گھر میں چوری ہو جاتی، بولنے کے بعد بھی چوریاں ہو جاتی ہیں، واچ مین رہتا ہے تو بھی چوریاں ہو جاتی ہیں، لوگ چلاتے رہتے ہیں تو بھی چوریاں ہو جاتی ہیں۔ چور شاہ بن کر گھر میں گھستا ہے چور کو پکڑنے کے ارادے سے، پکڑنے کے نام پر، اور چوری کر کے لے کر چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک مثال ہے، اگر بریک نہ لگاتے تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ گاڑی بڑی تیزی کے ساتھ چل رہی تھی اور سامنے ایک دوسری گاڑی آ گئی، اگر ہم بریک نہیں لگاتے تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ یہاں ایکسیڈنٹ سے بچانے والا صرف بریک نہیں لگانا بلکہ اللہ رب العالمین کی ذات محافظ ہے۔ اللہ نے چاہا تو بچا لیا، اللہ نے ہماری زندگی لکھی تھی تو ہم بچ گئے، ورنہ صرف بریک لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، کبھی بریک لگانے کے باوجود بھی بریک فیل ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟
بریک لگانے کے باوجود بھی بریک فیل ہو جاتا ہے. تو یہ جملہ ہم کیوں بولیں گے کہ اگر بریک نہیں لگاتے تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا؟ اللہ کی رحمت کا ذکر کیجیے. اللہ رب العالمین کی رحمت ہمارے ساتھ تھی, اللہ تعالیٰ نے بچا لیا, اور ہم نے بریک لگایا تو اللہ رب العالمین نے ہم کو بچا لیا. اللہ کا ذکر کرنا یہاں ضروری ہے. اصل اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو بچانے والی ہے. بریک لگانے اور نہ لگانے سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے جب تک اللہ ہماری حفاظت نہ فرمائے. اسی طرح ایک جملہ ہے, اگر ڈاکٹر نہ آتا تو مریض مر چکا ہوتا. ڈاکٹر نہ آتا تو مریض مر چکا ہوتا. یہاں مریض کے مرنے کا دار و مدار ڈاکٹر پر رکھا گیا کہ ڈاکٹر نے گویا اس کو بچا لیا, جبکہ لاکھوں ہزاروں اور لاکھوں دفعہ ڈاکٹر پہنچ چکا ہوتا ہے, کئی گھنٹے پہلے مریض کے پاس بیٹھا ہوتا ہے. اس کے باوجود ملک الموت آتے ہیں اور مریض کے جسم سے روح لے کر نکل جاتے ہیں, روح پرواز کر جاتی ہے. تو یہ جملہ ایک مسلمان کیوں بولتا ہے کہ اگر ڈاکٹر صاحب نہ آتے تو مریض مر چکا ہوتا؟ یہاں ڈاکٹر صاحب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. مریض کی زندگی باقی تھی. یہ کہو کہ اللہ نے ابھی فلاں شخص کی زندگی لکھی تھی تو وہ بچ گیا, ورنہ ڈاکٹر کے آنے جانے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو سورہ واقعہ کی آخری رکوع کی آیتوں کی تلاوت کر لیجئے. فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. کیوں نہیں؟ اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو, کسی کے بندے نہیں ہو, کسی کے پیدا کیے ہوئے نہیں ہو, تو کیوں نہیں جب تمہارے میں سے کسی کی وفات ہو جاتی تو اس کی روح کو پلٹاتے کیوں نہیں ہو, اس کی روح کو لوٹا کر کیوں نہیں دکھاتے؟ اللہ اکبر. اسی طرح سے ایک جملہ ہے, اگر ہم نہ دوڑتے تو ٹرین چھوٹ جاتی. یہاں ٹرین کے چھوٹنے نہ چھوٹنے کا دار و مدار اور اس کی بنیاد دوڑنے کو بتایا گیا ہے. اگر کسی کی مقدر میں اللہ نے یہ لکھا ہے کہ اس کی ٹرین چھوٹ جائے گی تو کیا صرف دوڑنے سے وہ پکڑ لے گا؟ ہرگز نہیں. دوڑنا ایک سبب ہے, لیکن حقیقت میں منزل تک پہنچانے والی ذات اللہ کی مدد ہے. اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اگر ہم نہ دوڑتے تو ٹرین چھوٹ جاتی. یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے ٹرین مل گئی. ہم نے کوشش کی, دوڑ دھوپ کی, اور اللہ رب العالمین نے ہم کو ٹرین تک پہنچا دیا. ورنہ کتنے لوگ قریب بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ٹرین چلی جاتی ہے, اور دوڑتے رہ جاتے ہیں اور ٹرین چھوٹ جاتی ہے یا وہ حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں. تو صرف دوڑنے سے ٹرین نہیں ملتی جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو. یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے, اس کی مدد سے ٹرین مل گئی. تھوڑی سی میں نے کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے کوشش میں ہم کو کامیاب کر دیا. کوشش کرنا انسان کا کام, کامیابی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتی ہے. لیکن صرف کوشش کو کامیابی کا ذریعہ کہہ دینا اور اللہ کی مدد کو اس میں شامل نہ کرنا, یہ ایک طرح کا شرک ہے. اسی طرح ایک جملہ ہے, اگر وہ بارش میں نہ نہاتا تو اسے بخار نہ ہوتا. کوئی لڑکا ہے بارش میں نہا لیا, اب بیمار ہو گیا. اب اسی کو سبب بنایا کہ نہاتا نہیں تو بیمار نہیں ہوتا, نہا لیا اس لیے بیمار ہو گیا. کیا کہنا چاہیے؟ اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا تھا بیمار ہونا, بیمار ہو گیا. بھئی کتنے بچے نہاتے رہتے ہیں بارش میں, بیمار نہیں ہوتے ہیں, اور کتنوں کو تھوڑا پانی لگ جائے بیمار ہو جاتے ہیں. اس کے مقدر میں لکھا تھا, بیماری اس کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی, اس لیے وہ بیمار ہو گیا. نہانا تو ایک چھوٹا سا سبب ہے. حقیقی معنوں میں بیماری کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. شفا کون دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین دیتا ہے. تو یہ کہنا کہ اگر بارش کے پانی میں تو نہ نہاتا تو بیمار نہ ہوتا, یہ غلط ہے. کوئی آدمی بارش کے پانی میں گیا, نہا لیا, بیمار ہو گیا, تو یہ کہیں گے کہ تو بیمار ہو گیا, تیری مقدر میں لکھا تھا, لیکن تجھے پانی میں نہانا نہیں چاہیے, کیونکہ بارش میں نہانا بیماری کا سبب ہے. لیکن کوئی ضروری نہیں کہ وہ سبب حقیقی اس کو حقیقی جو ہے طاقت قرار دیا جائے. مسبب الاسباب اللہ رب العالمین کی ذات ہے. نہانے سے بیماری ہوتی ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر نہانے والا بیمار ہو جائے. اس کی وجہ سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اگر ہم جو ہے اگر وہ بارش کے پانی میں نہ نہاتا تو بیمار ہی نہ ہوتا یا بخار نہیں آتا. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما انداد کی تفسیر میں ان جملوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں, اگر کتیا نہ ہوتی تو چور آ جاتے, اور فلاں شخص نہ ہوتا تو
تو ان سب باتوں میں فلاں فلاں کو نہ رکھو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فلاں فلاں نہ ہوتے تو ایسا نہیں ہو جاتا، فلاں ہوتے تو ایسا ہو جاتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان جملوں میں فلاں فلاں کو نہ رکھو، کیونکہ یہ سب باتیں شرک کی تعریف میں آتی ہیں۔ سب کچھ کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، تو اس لیے فلاں کو نہ رکھو کہ فلاں ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، فلاں ہوتا تو ایسا ہو جاتا۔ سب کچھ اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ یاد رہے کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پہ اگر کا استعمال جائز ہے۔ تھوڑا سا فرق سمجھ لیجئے۔ کوئی گناہ یا دینی یا اخروی نقصان سرزد ہو جانے پر اپنا محاسبہ کرتے ہوئے یا توبہ کرتے ہوئے اگر کا استعمال کیا جائے تو درست ہے۔ مگر اگر کوئی شخص مثال کے طور سے ایسا بولتا ہے، وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، سفر میں اس کو نکلنا ہے، زر جماعت ہو رہی ہو، گھر میں بیٹھا ہوا اس نے نماز ادا نہیں کی اور بغیر نماز پڑھے ہوئے وہ نکل گیا، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر میں گھر سے نکلتے وقت عصر کی نماز پڑھ لیتا تو ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنا، بتائیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنا آدمی کو آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے بچاتی ہے۔ یہی ایک حدیث کا ذکر کروں جو غالباً صحیح بخاری یا مسلم کے اندر موجود ہے، صحیح روایت ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آئے اور کہا اللہ کے پیغمبر، رات میں مجھے بچھو نے ڈنک مار دیا اور اتنی تکلیف ہوئی کہ میں درد سے تڑپتا رہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے یہ پڑھ لیا ہوتا، اگر کا لفظ ہے وہاں پہ، اگر تم نے یہ پڑھ لیا ہوتا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ دعا اگر تم نے شام کو پڑھی ہوتی تو تم کو کوئی چیز یا کوئی جانور یا کوئی بچھو نقصان نہیں پہنچاتا۔ تو یہ دعائیں ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کا جو ہے وعدہ کیا ہے، بشارت سنائی ہے۔ تو ان دعاؤں کا پڑھنا انسان کو حقیقت میں مصیبتوں سے بچاتا ہے، اور جب انسان اس دعا کو نہیں پڑھتا یا دعا پڑھنا بھول جاتا ہے تو مصیبت کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن جو دعاؤں کے بارے میں وعدہ ہے اللہ کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یقیناً اگر کوئی ان دعاؤں کو پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کو کوئی پریشانی، مصیبت لاحق نہیں ہوتی، یا کوئی رات میں کوئی جانور وغیرہ اس کو نہیں کاٹتا۔ تو وہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بچھو نے تم کو ڈنک مارا ہے، یہ اس وجہ سے مارا ہے کہ تم نے شام کو یہ دعا نہیں پڑھی تھی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کہتا ہے اگر میں نے محتاجوں کی مدد کی ہوتی تو آج ضرورت پیش آنے پر کوئی میرے بھی کام آتا۔ یہ تو حقیقت ہے، جو آدمی اچھا عمل کرے گا تو اس کا فائدہ اس کو ہوگا، جو برا کرے گا اس کا وبال اس پر آئے گا۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو، تم پر آسمان والا رحم کرے گا۔ تو نیکی کا بدلہ ضائع نہیں ہوتا، نیکی کا جو ہے اجر ضائع نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے ظلم اور زیادتی بھی انسان کو ہلاکت میں لے کر جاتی ہے، کسی پر ظلم کرنا نہیں چاہیے، ظلم کرنے کی وجہ سے بھی انسان پریشان رہتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو یہ نہ کہے اللہم اغفر لی ان شئت، اللہم ارحمنی ان شئت، کہ اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما دے، کیونکہ اللہ کی مشیت کو، اللہ کی چاہت کو فإنہ لا مکرہ لہ، کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ ڈائریکٹ آپ کہیے اللہ تو بخش دے، بخشنے پر قادر ہے، تیرا نام غفار ہے۔ اے اللہ تو عطا کر دے، عطا کرنے پر قادر ہے، تیرا نام وہاب ہے۔ اے اللہ تو رحم فرما دے، تو رحم فرمانے پر قادر ہے، تیرا نام رحمان و رحیم ہے۔ اے اللہ تو میرے گناہوں کی پردہ پوشی فرما دے، تو پردہ پوشی فرمانے پر قادر ہے، تیرا نام ستار ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے اگلا جملہ جو ہے وہ ہے وطن کی طرف ایمان ہے۔ کوئی شخص اگر یہ بولتا ہے کہ ہمارا ایمان وطن کی طرف ہے تو یہ جملہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ وطن اور ایمان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وطن سے محبت ایک فطری چیز ہے،
اور ایمان قلب کی ایک خاص کیفیت کا نام ہے، ایمان دل کی ایک خاص کیفیت کا نام ہے۔ اس کے لیے شرعی حدود و قیود کی پابندی لازم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ کتنی؟ 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ ان کی تفصیل بھی احادیث کے اندر موجود ہے، لیکن ان میں وطن کا کہیں بھی ذکر نہیں۔ اس سے متعلق جو روایت مشہور ہے حب الوطن من الایمان، کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے، یہ محدثین کے نزدیک منگھڑت اور جو ہے موضوع روایت ہے۔ وطن ایک دنیاوی ٹھکانہ ہے، وطن سے محبت انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ اگر اپنے ہی وطن میں آدمی کا ایمان غیر محفوظ ہو تو وطن کو ترجیح نہیں دے گا انسان، بلکہ ایمان کو ترجیح دے کے اس وطن سے نکل جائے گا، اور اسی کو ہجرت کہتے ہیں۔ فمن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے ہوگی۔ تو ہجرت آدمی کب کرتا ہے؟ جب اس کے وطن میں رہتے ہوئے اس کا ایمان بچانا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے وطن کو ایمان کے ساتھ جوڑنا یہ جائز چیز نہیں ہے، اور یہ تو پیغمبروں کی سنت ہے۔ کتنے پیغمبروں نے ہجرت کی، اپنے وطن کو چھوڑا۔ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ چھوڑا، اور وہاں کے لوگوں نے جب آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تو آپ نے اس کو مخاطب کر کے کہا اے مکہ تو میرے نزدیک بڑی معظم اور محترم اور بڑی محبوب بستی تھی، اگر تیرے رہنے والے باشندے مجھے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں نہ نکلتا، لیکن نکلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گئے مکہ سے مدینہ، ہجرت کر لی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بعد میں آپ کو مکہ فتح کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی، طاقت بھی عطا فرمائی۔ تو ایمان کی نسبت صرف انہی چیزوں کی طرف درست ہے جن کا ذکر قرآن و سنت میں ہے، اور ایمان کی طرف نسبت کرنا دوسری چیزوں کی طرف جن کا ذکر قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے، یہ سب شرک فی الایمان میں آتا ہے۔ ایک اور جملہ آ گیا، اور جملہ ابھی اس سے پہلے گزر چکا، اسی طرح کا جملہ ہے، ڈاکٹر صاحب مریض کو بچا لیجئے، ڈاکٹر صاحب مریض کو اچھا کر دیجئے۔ سچے مسلمانوں کو ایسے جملوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ بچانے والا اور صحت دینے والا، زندگی دینے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی تندرستی، صحت اور زندگی دینے پر قادر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا قول قرآن مجید میں سورۃ الشعراء میں نقل فرمایا، والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی اللہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا پیغام بھی یہی تھا کہ شفا دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی حالت میں بیماری سے شفا طلب کرنے کی جو دعا سکھائی ہے، اس میں بھی شفا کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی، بیماری کو دور کر دے اے لوگوں کے رب، اور شفا عطا فرما دے، انت الشافی، تو ہی شفا دینے والا ہے، لا شفاء الا شفاؤک، تیرے شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں ہے، شفاءن، ایسی شفا عطا فرما جو ساری بیماریوں کو ختم کر دے۔ مسلمان طبیبوں کو طبی تعلیم حاصل کرتے وقت پرانے زمانے میں یہ سکھایا جاتا تھا کہ جب کوئی نسخہ لکھنا ہو تو اس پہ لکھو هو الشافی۔ کیا لکھو؟ هو الشافی، وہی اللہ کی ذات شفا دینے والی ذات ہے۔ اس سے یہ مقصود ہوتا تھا کہ جو ڈاکٹر ہے وہ یہ عقیدہ رکھے کہ میں صرف نسخہ لکھتا ہوں، میں صرف دوا دیتا ہوں، اس دوا میں تاثیر پیدا کرنا اور اس کی جو ہے اجازت دینا یا اس دوا میں جو کے ذریعہ شفا عطا کرنا، یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں۔ اللہ چاہے گا تو اس دوا کے ذریعہ شفا ملے گی، ورنہ بڑے سے بڑے ڈاکٹر جو ہے دوا لکھتے ہیں اور شفا نہیں ملتی ہے۔ تو مسلمان طبیبوں کو طبی تعلیم دیتے وقت یہ سکھایا جاتا تھا کہ نسخہ لکھتے وقت لکھا کریں هو الشافی، یعنی شفا تو اللہ ہی دینے والا ہے۔ اس سے اس خیال کی تردید کرنا مقصود ہوتا کہ شفا دینا طبیب یا ڈاکٹر کا کام نہیں ہے، ان کا کام تو صرف علاج کے لیے دوا تجویز کرنا ہے، اور اس دوا میں تاثیر کی جو ہے شفا کی تاثیر پیدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ ڈاکٹر صاحب ذرا توجہ دیجئے، ڈاکٹر صاحب ذرا توجہ سے علاج کیجئے،
کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مریض کو صحت یاب کر دے، یہ جملہ صحیح ہے۔ ڈاکٹر صاحب ذرا توجہ سے علاج کیجئے، اللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ مریض صحت یاب ہو جائے۔ آپ علاج کیجئے اور اللہ کرے کہ مریض شفا یاب ہو جائے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، آپ اپنی محنت سے کام کیجئے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے۔ اس جملے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہمارے اسی بمبئی کے اندر جہاں ہم رہتے ہیں آس پاس میں ایک کلینک ہے۔ اس کلینک میں جو ڈاکٹر بیٹھتا ہے اس نے اپنی کلینک کے اوپر لکھا رکھا ہے شفائے مصطفیٰ۔ جب میری نظر پڑتی ہے تب مجھے بہت غصہ آتا ہے کہ یہ دیکھو مسلمان ہو کر کے اور اس پہ لکھا ہوا ہے شفائے مصطفیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفا دینے والے ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا بھی شرکیہ عقیدہ ہے، کیونکہ شفا دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کرتے تو کیا کہتے؟ وشف انت الشافی۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں لیکن دین کی تعلیم حاصل نہیں کرتے۔ اگر کوئی ڈاکٹر عالم بھی ہو، دین کا علم بھی رکھنے والا ہو، تو اس سے بہت اچھا توحید کا کام ہوگا، دعوت کا کام بہت اچھا وہ کر سکتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ہے مریض کو بچا لیجئے جملہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے شفائے مصطفیٰ کہنا یہ بھی صحیح نہیں ہے، شفائے مصطفیٰ لکھنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے، کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلے ہذا کے بارے میں؟ بہت سارے لوگ جب سوال کرتے ہیں تو سوال کرتے ہوئے اس طرح کا سوال پیش کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلے ہذا کے بارے میں؟ کیا فرماتے ہیں علماء دین متین اس مسئلے کے بارے میں؟ تو یہ جملہ بھی سراسر غلط ہے، کیونکہ اس انداز بیان سے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے شریعت کے حلال و حرام کا فیصلہ کرنے والے خود علماء کرام ہوں، جبکہ شریعت بنانے اور حلال و حرام قرار دینے کا اختیار صرف رب کریم کے پاس ہے، جس کا علم اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی عطا کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی مرضی سے اللہ کی وحی کے بغیر شریعت کا کوئی بھی مسئلہ بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے ہمارے نبی آپ ایسی چیزوں کو کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں۔ یہ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ حاقہ کے اندر ولو تو اس طرح کے جملے غلط ہیں، ایسے جملوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کا جملہ لکھنا چاہیے۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس بارے میں کہ قرآن و سنت کی کیا تعلیم ہے، اس بارے میں اللہ اس کے رسول کا کیا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں توحید کو سمجھنے اور اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنے اور شرک کو سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔